بلوچستان، ساؤتھ کے پی، یہ وہ علاقے تھے جو ہمیشہ سے محروم رہے تھے. لیکن اگر ہم موجودہ حکومت کی جس طرح کے باقی چیزوں میں پرائم منسٹر عمران خان کی پرائرٹی ہے، جتنی بھی انیشیٹوز آپ دیکھ لیں، اس میں کمزور طبقے کو اٹھانا، محروم طبقہ جو تھا ان کو اسی طرح کی اپرچونٹیز اور مواقع فراہم کرنا جس طرح باقی ملک کے لیے ہیں. تو اسی طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بھی جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں ان علاقوں کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ آپ کا موٹر وے سے کنیکٹیویٹی کا ایک اور پروجیکٹ تھا انہی ساؤتھ پنجاب کا، ملتان لودھرا کا، جو کہ اس پی ایس ڈی پی میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم کریں گے. پھر آپ کا ہی ایک اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ سکر حیدرآباد موٹر وے بھی آپ کے قریب پڑتا ہے اور کراچی تک جانے والے جو ہے ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اس پورے علاقے کے لیے، خطے کے لیے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ یہ منصوبہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اکنک سے بھی اس کی اپروول ہو گئی اور اسی ہفتے اس کا اشتہار آ رہا ہے. انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ہم سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کے موٹر وے کے اوپر کام شروع کریں گے. پرائم منسٹر صاحب، میں موٹے 2-3 چیزیں یہاں پہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ملک میں جس طرح باقی خوشخبریاں آ رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، یہ بینکرپٹ ہو جائیں گے، جس طرح معاشی اشاریے ہمارے مثبت آ رہے ہیں اور ہر میدان میں پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ملک آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی ریمیٹنسز ہو، چاہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، چاہے آپ کی فصلوں کی جو پیداوار ہو، جتنی بھی چیزیں آپ کی آ رہی ہیں اس وقت، اللہ کا انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی مل رہی ہے. اور خاص طور پہ کرونا کا جو عالمی وبا کا جس انداز سے پرائم منسٹر عمران خان نے مقابلہ کیا، پوری دنیا اس کی مثالیں دے رہی ہے. آج صبح پرائم منسٹر صاحب نے سی ڈی اے کے حوالے سے خوشخبری سنائی کہ جس طرح باقی ادارے ترقی کر رہے ہیں تو سی ڈی اے بھی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ کے 2.5 سال میں این ایچ اے بھی خود سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. 105% اپنے ریونیو میں اضافہ کیا. 72 ارب کا ہم نے مزید ریونیو بڑھا دیا اپنا. 72 ارب ہمارا ریونیو بڑھا. اور اگر اسی رفتار سے آپ گئے اگلے 1 سال 2 سال بھی، تو پرائم منسٹر صاحب یہ ملک میں پہلی دفعہ یہ سوچ آپ نے دی تھی اور عملی طور پہ این ایچ اے اتنی ہی سڑکیں بنائے گا جو ماضی میں بن رہی تھی لیکن اپنے پیسے سے بنائے گا. تو این ایچ اے اس طرف آگے بڑھنے لگا. ساتھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا کہ ہم نے جو احساس پروگرام ہے، جو لوگوں کی صحت، علاج، تعلیم، صاف پینے کا پانی، غربت کے خاتمے، اس کی طرف ہم نے فوکس کرنا ہے. لیکن ہم نے ساتھ میں اپنی کنیکٹیویٹی کا، روڈ کنیکٹیویٹی کا بھی کام جاری رکھنا ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا محنت کر کے سوچیں کہ آپ کمرشل فیزیبلٹی کریں کہ کیا وائبل پروجیکٹس ہے کہ نہیں ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 10 دن بعد ہم سیالکوٹ کھاریا موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس منصوبے کا ہم نے فیزیبلٹی کی تھی، فیزیبل تھا، اپروولز ہوئی، اشتہار دیا، کمپنیاں آئی اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اور سیالکوٹ کھاریا موٹر وے جی ٹی روڈ کے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو جی ٹی روڈ سے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اذیت کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو سیالکوٹ کھاریا کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ 10 دن بعد انشاءاللہ ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی خوشخبری کہ کھاریا پنڈی جو ہمارا ہے سر، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ فیزیبل ہو گیا، اس کی بھی اپروول ہو گئی اور اب اس کی بھی ہم اشتہار میں جا رہے جو کہ ہم 3 مہینے بعد انشاءاللہ اس کا بھی آغاز کریں گے. خلاصہ بتاتا چلوں کہ مغربی روٹ ایک خواب تھا. پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے مغربی روٹ شروع کیا. مغربی روٹ کا مطلب جو ہمارے پسماندہ علاقے تھے، جو محروم علاقے تھے، جن کی کوئی کنیکٹیویٹی، کوئی ایکسیس نہیں تھا، جو وہاں پہ سیاحت کا فروغ، اکنامک ایکٹیویٹی، مارکیٹ تک رسائی، یہ چیزیں ملے گی. تو ہم نے مغربی روٹ کا آغاز کیا. 2.5 سال کے اندر اگر فیکٹس کے اوپر بات کریں 1753 کلومیٹر تحریک انصاف کی حکومت نے مکمل کیے. اور پہلے 2.5 سال میں پچھلی حکومت جو ہمیشہ کہتی کہ سڑکیں بنائی تھی 645 کلومیٹر تھے، 1753 ہم نے پہلے 2.5 سال میں مکمل کیے. دوسرا کہ ہم نے جو منصوبہ بندی کی اس میں 16 پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیے. باقی 6 موٹر ویز اور 16 منصوبے اس سال دسمبر تک ہمارے شروع ہو رہے ہیں. ٹوٹل ہمارا جو کلومیٹر بنتے ہیں 6118 اور 5 سال میں جو پچھلی حکومت نے منصوبہ بندی کی تھی وہ بنتے ہیں 2000 کلومیٹر. تو اگر ہم فیکٹس کو دیکھیں، حقائق کو دیکھیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح باقی اداروں میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح این ایچ اے بھی اپنا کردار اور آخری چیز
کہ آپ کا ہمارا جو مغربی روٹ ہے جو کہ گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے چترال، تو وہ اس سال اس کی منظوری ہو گئی، وہاں سے شروع کر کے چترال کے 2 سڑکوں کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے۔ سوات موٹر وے ہمارا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے۔ پھر پشاور یہ خان جو گمبیلا روڈ ہے وہ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا تھا، جو کہ اکتوبر میں مکمل بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پنڈی گیپ اور کوہاٹ، اس کے اوپر بھی موجودہ حکومت نے کام شروع کیا تھا، جو کہ دسمبر میں مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کا یہ خان پھر جوب کچلا کے اوپر بھی موجودہ حکومت نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کا مغربی روٹ، شارٹیسٹ روٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت نہ صرف شروع کرے گی بلکہ انشاءاللہ اپنے دور میں مکمل کرے گی۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ساؤتھ پنجاب کے MNS کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو آپ کا دیرینہ مطالبہ تھا وہ پرائم منسٹر عمران خان نے پورا کر دیا، اور انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے باقی مزید پروجیکٹس پہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان علاقوں کی ترقی کی طرف جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے ہم بھی خاص توجہ دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے مراد سعید لودھرا تا ملتان شاہراہ کی اپگریڈیشن اور بحالی منصوبے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس منصوبے کے حوالے سے بھی مراد سعید نے بات کی اور 3 ماہ میں حیدرآباد سکھر موٹر وے پر کام شروع کرنے کے بارے میں بتایا کہ کام کا آغاز ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پچھلی حکومتوں میں بھی کام ہوئے ہیں لیکن بغیر کسی کرپشن کے اس حکومت میں کام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ کمزور طبقے کو اٹھانا ہے۔ جو